السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ وهو الذي، وہ ذات، جعل لكم الليل لباسا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، والنوم سباتا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وجعل النہار نشورا، اور دن بنایا کام کاج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ آداب نیند کے حوالہ سے کچھ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی رہنمائی اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آداب نیند
پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ تک 14 آداب نیند ہم بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کو شمار کرنا میں سمجھتا ہوں شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں سے چیزیں محو ہو جاتی ہیں، کچھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کی کالز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں اس حوالہ سے کہ آپ نے اس جمعے میں یہ بتایا، فلاں جمعے میں کچھ چیزیں آپ نے بتائی تھی وہ مٹ گئی ہیں ذہن سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا شوق ہے، یہ ان لوگوں کی لگن ہے، یہ ان لوگوں کی حدیث رسول کے ساتھ محبت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ تو آداب نیند 14 تک ہم بیان کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارکہ میں ہم نے آداب نیند میں سے 15واں ادب بیان کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بڑی لگن اور بڑے شوق سے اس سے سماعت بھی فرمائیں گے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے علم میں یہ چیزیں آئیں، اور جب علم میں ہوں گی تو پھر ہی ظاہر ہے ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں گے۔ جب علم میں نہیں ہوں گی تو عمل کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب پہلے علم ہوگا تو تب بھی شرک سے بچیں گے نا، کہ صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات بتلانے سے پہلے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ، آپ کو کیا ہو؟ علم ہو، آپ کے علم میں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ تو یہ جو علم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، آپ کو علم دیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے حدیث رسول بیان کی جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے جو معمولات تھے، جن ادب و آداب کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے، ان ادب و آداب کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے علم میں آئے۔ جب آپ کے علم میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو 15واں ادب آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کون کون سی قرآن کی آیات و بینات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں آئے گا تو تب ہی ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ قرآن ہمارے شب و روز میں آئے گا تو تب ہی ہماری زندگیوں میں اطمینان آ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو نہیں لائیں گے، اللہ کی قسم ہماری زندگیاں کٹھن سے کٹھن ہی ہوتی چلی جائیں گی، کبھی سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں بن سکے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے نافذ کیا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے نورانی ملائکہ ان کا قرآن سننے کے لیے اترتے تھے۔ آسمانوں سے رب کریم کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابئی سے کہیں ابئی قرآن کریم کی تلاوت زمین پہ کرے، میں رب آسمانوں پہ اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کیسا لگن، کیسا شوق، کیسا ذوق تھا ان کے دلوں میں، قرآن کا پیار کتنا ہوگا، قرآن سے وابستگی اور محبت کتنی ہوگی۔ وہ آتا ہے نا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ آسمانوں سے ایک چھتری نما چیز کمکمے لگے ہوئے ہیں اور زمین کی طرف نیچے اتر رہی ہے۔ قریبی ان کا گھوڑا جناب وہ کھونٹی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، تو جب وہ کمکمے اور روشنی جب اس گھوڑے کی نظر پڑی تو گھوڑا بدک اٹھا۔ اسید بن حضیر کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو واقعتاً آسمانوں سے ایک جو ہے نا وہ کمکمے کی شکل میں ایک چھتری نما چیز ہے زمین کی طرف اتر رہی ہے، تو میں نے گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے میں بھی ڈر گیا، تو پھر میں نے تلاوت کرنا بند کر دی، پھر وہ کمکمے آسمانوں کی طرف چڑھ گئے، پھر تلاوت کرنا شروع کی، پھر وہ آنا شروع ہو گئے۔ اگلے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے،
آپ نے فرمایا اسید بن حضیر تجھے مبارک ہو، تو تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان سے نورانی ملائکہ آپ کا قرآن سماعت کرنے کے لیے زمین پہ اتر رہے تھے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب لگن ہو، شوق ہو، ذوق ہو۔ ہماری زندگیوں سے قرآن، ہماری زندگیاں قرآن سے خالی ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی ہم لوگ جتنے مسجد کی چھت کے نیچے ہیں، آج کہیں ہم اپنا حساب لگا لیں، کیا میں نے آج صبح سے لے کر ابھی تک قرآن کی کوئی تلاوت کی ہے؟ معمولات نبوی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتے تھے۔ فرمایا جس نے جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھی، رب کریم اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور دجال کا فتنہ اس قدر اخطر ہے، اس قدر خطرناک جو ہے نا وہ فتنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آپ کی نماز ایسی نہیں جس نماز میں آپ نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ نہ چاہیے۔ کس قدر خطرناک فتنہ ہے۔ تو کیا ہم نے آج سورۃ کہف پڑھی؟ کیا ہی مزہ ہوتا ہے اس زندگی میں کہ جمعے سے پہلے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سورۃ کہف پڑھی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ کے سورۃ کہف پڑھتے ہیں، سورۃ کہف پڑھ کے پھر اپنے اللہ سے کچھ التجائیں، مناجات، اور اپنے خالق و مالک سے کچھ باتیں، اپنے اللہ سے کچھ مانگنا، اپنے رب کے سامنے کچھ اپنے مطالبات رکھنا، اور اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرنا۔ یہ بڑی دلی اطمینان والی بات ہوتی ہے جب انسان ٹائم پہ آ کے پھر اپنے اللہ کے ساتھ کچھ باتیں کرے۔ اور پھر جمعہ کا دن بھی بڑا قیمتی دن ہے، اور اس دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں انسان اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ہم یہ حدیثیں بار بار سننے کے باوجود ہماری وہی روٹین ساری زندگی کی بنی ہوئی ہے، روٹین سے ہم آتے ہیں، جو ہی امام صاحب خطیب صاحب منبر پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم مسجد کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج پھر ہم ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب نماز کھڑی ہوگی پھر کتنے لوگ ہوں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ اپنا احساس نہیں ہے، اپنے لیے وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ اگر اپنے لیے ہمارے پاس احساس ذمہ داری ہو تو ہم بڑے ٹائم کے ساتھ آئیں، آ کے اپنے اللہ سے کچھ باتیں کریں۔ چلو اور زیادہ ٹائم نہیں مل سکتا، جمعے والے دن تو کم از کم چھٹی ہوتی ہے، چھٹی والے دن ہی اپنے اللہ کو کچھ ٹائم دے لیں۔ سارا ٹائم تو دیا ہوا اسی اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے ٹائم سے بھی ہم اپنے اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، ان معمولات میں سے ایک آپ کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے قرآن کریم کی کچھ حصے تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، یہ دو آیات اتنی قیمتی آیات ہیں، اتنی قیمتی آیات ہیں۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک حرف قیمتی ہے، بے مثل ہے، لا نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس طرح رب کائنات کی کوئی نظیر نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بھی، اس کے کلام کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے رب کی کوئی مثل نہیں، اسی طرح ہمارے رب کے کلام کا بھی کوئی مثل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے سوتا ہے، من قرأ بہما فی لیلۃ، جس نے رات کو یہ دونوں آیات پڑھ لی، کفتاہ، یہ دونوں آیات اس بندے کو کافی و شافی ہو جاتی ہیں۔
رات کو جتنے اترنے والے جو ہے نا وہ فتنے ہیں، رات کو جتنی اترنے والی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، راتوں کو بڑی بڑی آنے والی جو آزمائشیں ہیں، رب کریم اس بندے کو ان ساری آزمائشوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں جو رات کو سوتے وقت قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے سوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں انہی دو آیات کی جو وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ان اخذہا برکہ، جو ان دو آیات کو پڑھتا ہے اس کے گھر سے کبھی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ گھر برکتوں کا منبع، وہ گھر برکتوں کا محور، وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتے ہیں جن گھروں کے سونے والے ان دو آیات کو پڑھ کے سوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اخذہا برکہ، ان کو لینا برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرًا، اور جو لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں انہیں سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے، سوائے پریشانیوں کے ان کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا لا يستطيعها البطل، اور جس گھر میں یہ دو آیات پڑھی جاتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے ساحر مل کے، بڑے بڑے جادوگر مل کے بھی ان گھر والوں کا نقصان نہیں کر سکتے، جس گھر میں یہ دو آیات پڑھی جائیں۔ اور آپ اندازہ کریں اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہماری عورتیں اور یہ جو نت نئے ڈرامے پیروں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں شوف سرکار کا آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں حال جو سامنے آیا، ایک قرآن کی آیت کریمہ پڑھنی نہیں آئی اس کو، لوگوں کو شفا بانٹ رہا ہے، لوگوں نے اپنا پیشوا، لوگوں نے اپنا ہادی اور مرشد پکڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جس کو آیت کریمہ ایک پڑھنی نہیں آئی وہ لوگوں کا پیر اور لوگوں کا راہبر رہنما بنا ہوا ہے۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس قوم کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں سیاسی حوالہ سے وہ بھی بے دین لوگ، اور جو مذہبی اعتبار سے بھی لوگ ہیں وہ بھی بے دین لوگ ہیں۔ دیندار، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب طہارہ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہمارے پاس بہت کم ہیں، اگر ہیں تو ہم ان کو ترجیح نہیں دیتے، ہماری ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، اور جتنے شعبدہ بازیاں کرنے والے ہیں وہ بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر اپنے گھروں سے پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر ساحروں کے سحر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر جادوگروں کے جادو سے بچنا چاہتے ہو، اگر تعویذ گنڈے اور ٹونے ان ساری چیزوں سے اپنی ذات کو ہی نہیں اپنے پورے کے پورے گھر کو سیو رکھنا چاہتے ہو، پھر یاد رکھو اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور کم از کم سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیا کرو۔ رب کائنات تمہارے گھروں کی خود حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ خود تمہارے گھروں کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ جس گھر کا ذمہ خود رب لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اس گھر کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم اپنا غور بھی کرتے جائیں کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دو آیات پڑھی ہیں؟ جب میں بستر پہ آتا ہوں تو کبھی میں نے یہ دو آیات پڑھی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جب بندہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور ان آیات کو پڑھتا ہے، یہ کلمات ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم عرش معلیٰ پہ میرا اور آپ کا خالق و مالک راضی ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان دونوں آیات و بینات کو اچھی طرح یاد کریں
اور رات کو سوتے وقت ان کو پڑھا کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو معمولات ہیں سونے کے، ان معمولات کے اندر یہ 2 آیات بھی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کفتاہو، یہ دونوں آیات پڑھ لے گا، یہ دونوں آیات اسے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شیطان کا شر، کوئی حاسدوں کا حسد، کوئی بغض رکھنے والوں کا بغض، کینہ پروروں کا کینہ پروری اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گی جو شخص ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے نیند کے حوالہ سے، آپ علیہ السلام جب بستر پہ آتے، کانا اذا آوا الی فراشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کے اوپر آتے، سبحان اللہ، تو آپ کا معمول کیا ہوتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کل لیلۃ، ہر رات، کل لیلۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں جس رات آپ اپنے بستر پہ آئے ہوں اور آپ نے یہ نہ پڑھا ہو جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کیا کیا کرتے؟ جب اپنے بستر پہ رات کو آتے، کل لیلۃ، ہر رات کو جب آپ اپنے بستر پہ آتے، جمع کفیہ، آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے، اس طرح آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح جمع کر لیتے۔ جمع کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم نفث فیہما، پھر آپ ان دونوں ہتھیلیوں کے اندر پھونکتے، فقرأ فیہما، اور آپ ان میں پڑھتے قل ھو اللہ احد۔ کیا پڑھتے؟ پڑھے سارے ذرا اونچی آواز سے، قل ھو اللہ احد، سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اور سورۃ الاخلاص پڑھنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بھی بنا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی کو پورے قرآن کو پڑھنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول جب نماز پڑھاتے، جتنی بھی قرآن کی آیات و بینات پڑھتے، جب آخر میں رکوع جانے لگتے تو قل ھو اللہ احد پڑھ کے پھر رکوع جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں روکا، وہ نہ رکے۔ جب واپس سفر سے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ نماز پڑھاتا تھا اس وقت یہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ نے اپنی طرف سے تو اعتراض کیا، آپ نے فرمایا بلاؤ، اس کو بلایا گیا، فرمایا کیوں بھائی آپ کیوں پڑھتے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے اللہ کا تعارف ہے، اس میں میرے اللہ کی پہچان ہے، اس میں میرے اللہ کی صفتیں ہیں، اس میں میرے خالق و مالک کے تذکرے ہیں، اس میں میرے رب کی اکائی یکتائی اور تنہائی کے تذکرے ہیں، اس میں میرے رب کی ربوبیت و الوہیت کے تذکرے ہیں، اس میں میرے رب کی شان ہے، اس میں میرے اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ سورت بتلا رہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اللہ کے رسول میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں اب اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو کہہ دو یہ زمین پہ سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے، عرش معلیٰ پر رب کائنات اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے سورت الاخلاص۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سورت الاخلاص کو پڑھتے، ثم قل اعوذ برب الفلق، پھر آپ کیا پڑھتے؟ قل اعوذ برب الفلق، پھر آپ پڑھتے قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 قل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اس میں پھونکتے، تینوں قل پڑھ کے پھر آپ کیا کرتے؟ ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ اپنے سر سے شروع کرتے، سر سے لے کے اپنے چہرے پہ، سر پہ، سارے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ، جتنی استطاعت ہوتی سارے کے سارے جسم پر، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو لے جاتے۔ یہ ہیں معمولات نبوی۔
یہ ہے نیند سونے کے آداب میں سے 15واں ادب سونے کا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے، پھر آپ تینوں کل پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر، پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سارے بولیں، آیت الکرسی۔ یہ تیسری چیز میں بیان کر رہا ہوں، اس میں جو قرآن کی آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، ان آیات و بینات میں سے تیسری آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ آج بھی اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اپنے عوام الناس سے یہ کہا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیا کرو۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، لوگوں نے زکوٰۃ کا مہینہ کوئی اور مرتب کیا ہوا ہے، پتہ ہے نا کون سا مہینہ؟ شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان المبارک میں اجر 1 سے لے کر 1400 تک بڑھا دیا جاتا ہے، 1400 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتا ہے، رب کریم اسے 1400 روپے خرچ کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی رمضان المبارک کو ترجیح دیا کرتے تھے زکوٰۃ دینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وکلنی رسول اللہ بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، ابو ہریرہ یہ زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے آپ مامور ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ رات کو سویا ہوا تھا، فاتانی آتن، آیا میرے پاس ایک آنے والا، فجعل یحسو من الطعام، وہ اس نے کیا کیا؟ وہ اس ڈھیر سے کچھ چیزیں چرانا اور جو ہے نا وہ اٹھانا شروع ہو گیا، چلو بھر بھر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی تھیلے میں یا جس طرح بھی اس میں سے چرانا اس نے شروع کر دیا۔ فاخذتہ، ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی وہاں حفاظت کے لیے، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا، وَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ایسے نہیں میں نے تجھے چھوڑنا، تو رمضان المبارک کے اندر پھر زکوٰۃ کے مال کی چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے تجھے چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب اس کو میں نے یہ کہا تو مجھے وہ منتیں کرنے لگ گیا، سماجتیں کرنے لگ گیا، انی محتاج وعلی عیال، میں محتاج آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیال ہے، اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، ولی حاجت شدیدہ، میری حاجتیں بڑی سخت ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخلیت، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو یار کوئی گل نہیں، ماڑا بندہ ہے، منت پہ کردہ ہے، سماجت پہ کردہ ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا میں نے اسے۔ اگلا دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ فرمانے لگے ابو ہریرہ رات کو معاملہ تو نہیں بنا؟ کہا یا رسول اللہ معاملہ تو بنا ہے، ایک آیا تھا چوری کرنے والا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کیا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے یہ منتیں کی تھی، میں نے اس کی منتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ فرمانے لگے اچھا ابو ہریرہ وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا کہ وہ پھر آئے گا، اگلی رات پھر میں گات فارست، میں گات لگا کے بیٹھ گیا کہ آج تو بالکل ضرور آئے گا، کیونکہ زبان نبوت نے کہہ دیا ہے، اور مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریل نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کی قسم ساری کائنات کے انسانوں کی زبانوں سے غلط نکل سکتا ہے، لیکن اس محبوب کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اس محبوب کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ آج وہ لازمی آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، لہٰذا آج تو مجھے یقین ہی نہیں، یقین کامل ہے وہ لازمی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اسی طرح ہی گات لگا کے بیٹھ گیا کہ بھائی کب وہ آتا ہے، پھر آیا فجعل یحسو من الطعام، دیر سے پھر طعام جو غلہ وغیرہ اٹھانے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر آگے بڑھا اور میں نے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، میں نے کہا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، آج تو جتنی مرضی منتیں کرے سماجتیں کرے لیکن نہیں چھوڑوں گا۔ پھر لگا میں منتیں کرنے، انی محتاج، میں محتاج آدمی ہوں، لی عیال، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، لی حاجت شدیدہ، بڑی مجھے حاجتیں، ضرورتیں، پریشانیاں، دکھ ہیں، تو ابو ہریرہ آپ کی منت کرتا ہوں آج مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کی منت سماجت پھر میرے اوپر غالب آ گئی، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ پھر اگلا دن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعتاً رات کو آیا تھا اور پھر اسی طرح ہی اس نے کیا ہے، پھر وہ منتیں کر کے تو میرے سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعتاً آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سویا بھی نہیں تھا، میں نے کہا آج پھر اس نے لازمی آنا ہے اور میں نے اس کو پکڑ لینا ہے، آج نہیں میں چھوڑوں گا۔ بڑا پکا عزم کیا، بڑا پکا اور مضبوط ارادہ کیا کہ آج نہیں اسے چھوڑنا، جو مرضی کرے، جیسی میری منتیں کرے، سماجتیں کریں، نہیں چھوڑوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کا ٹائم ہوا، پھر آ گیا، فجعل یحسو من الطعام، پہلے سے بھی تیزی کے ساتھ آ کے وہ غلہ ڈالنا شروع ہو گیا چرانے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا آج نہیں آپ کو چھوڑوں گا، واللہ لارفعنک الی رسول اللہ، اللہ کی قسم آج تو میں تجھے لازمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں تو مسلسل چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے اور منتیں کر کے پھر میرے سے چھوٹ کے چلا جاتا ہے، آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، جو مرضی کرو۔ اچھا کہنے لگا ابو ہریرہ یار میری بات سنو، ٹھیک ہے 3 دن ہو گئے ہیں، میں آپ کے پاس آتا رہا، وعدہ کر کے چلا جاتا لیکن پھر وعدہ خلافی کرتا رہا، دانی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کیا تجھے میں ایسے کلمات نہ بتلا دوں اگر تو میرے ساتھ وعدہ کرے چھوڑنے کا، مجھے اگر مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرے کہ تو مجھے آج بھی چھوڑ دے گا، وَأَعْلِمُكَ کلمات، میں تجھے ایسے کلمات بتلا کے جاؤں گا، يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، جن کلمات کے ساتھ رب کریم آپ کو بڑے سارے فائدے عطا فرمائیں گے۔ قُلْتُ مَا هُنَّ، میں نے کہا ٹھیک ہے میرا تیرا وعدہ، مجھے چھوڑ دوں گا لیکن مجھے بتلاؤ وہ کون سے کلمات ہیں۔ پھر کن کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لوگوں کون ہے ابو ہریرہ معلوم ہے؟ اے ابو ہریرہ وہ ہیں جو کہتے ہیں الزم رسول اللہ علی مل بطنی، اللہ کی قسم میرے بھائی انصاری اور مہاجروں کو کھیتیاں مشغول کر لیتی، باغات مشغول کر لیتے، تجارتیں اور منڈیاں مشغول کر لیتی، لیکن میں کبھی دنیا کے مال کے لیے نہیں نکلا تھا۔ انا الزم رسول اللہ علی مل بطنی، میں بھوکے پیٹ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول کسی کے باغ میں ہیں، ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے پیچھے اس باغ میں چلے گئے۔ اگر اللہ کے نبی کسی کے گھر گئے ہیں، ابو ہریرہ اس گھر والوں کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا۔ کب اللہ کے نبی نکلیں گے، آپ کی زبان نبوت سے جو کچھ نکلے گا ابو ہریرہ اسے سمیٹ لے گا۔ فرماتے ہیں میں بھوکے پیٹ بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، صرف اس لیے کہ جو کچھ بیان ہوگا ابو ہریرہ یاد کر لے، کوئی ایسے نہ ہو آپ کا فرمان گرامی آپ نے بیان کیا ہو اور ابو ہریرہ کو پتہ نہ ہو۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان مجھ سے مس ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھوکے پیٹ ہی اللہ کے نبی کے پیچھے رہا کرتا تھا، اور بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا تھا میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے جن ابو ہریرہ، ابو ہریرہ مجنون ہو گیا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم نہ جنون تھا نہ مرگی کے دورے پڑتے تھے،
میں تو اس لیے یہ ہوتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو کے بھی گر پڑتا تھا، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیٹنے میں پھر ایک وقت آیا، یہی ابو ہریرہ 5374 حدیثوں کو یاد کر کے سید المحدثین کا لقب پایا ہے، سید المحدثین کا۔ کسی صحابی رسول کی اتنی روایات نہیں ہیں جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ 5374 حدیثوں کے راوی تھے، 5374 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ یہ جو میں اس وقت کا بیان کر رہا ہوں، یہ ایک روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث ہے۔ 5374 حدیثوں کے راوی، اور محمدی مسجد میں آنے والے میرے بزرگوں، میرے نوجوان بیٹوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ذرا آج میں اور آپ یہ بھی سوچیں، میری اور آپ کی زندگی کے کتنے کتنے سال بیت گئے، ہمارے اس سینے کے اندر رسول اللہ کی کتنی حدیثیں موجود ہیں؟ کیا دنیا میں ہم صرف کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ صرف دنیا کی تجارتوں کے لیے آئے ہیں؟ دنیا کے مال کے لیے دنیا میں رب نے بھیجا ہے؟ دنیا کی دل فریبیوں اور رنگ رنگینیوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ اور میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں کچھ رسول اللہ کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ہمیں کتنے اللہ کے نبی کے فرمان موجود ہیں ہمارے سینوں کے اندر۔ اور یاد رکھیں، جن لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، رات ہماری تقریب بخاری تھی ڈسکا میں جہاں میں صحیح بخاری پڑھاتا ہوں، ہمارے استاذ مکرم فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما تھے۔ رات شیخ محترم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے ایک پیغام دیا، فرمانے لگے اگر رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹوں کو اس طرح وقف کرو جس طرح امام بخاری کی ماں نے اپنے بیٹا وقف کیا تھا۔ کئی سال تک ایک بیٹا تھا، اللہ سے مانگ کے لیا تھا، منتیں اور سماجتیں کر کے اللہ سے لیا تھا، یا اللہ ایک بیٹا دے دے، تیرے نبی کی حدیث کا چوکیدار بنا دوں گی۔ اللہ نے بیٹا دیا۔ کئی سال بعد ماں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی تھی، کئی سال بعد ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی تھی۔ اس ماں کے دل میں، اس ماں کا کلیجہ نہ تھا، اس ماں کے دل میں اس بیٹے کی والہانہ محبت نہ تھی؟ بیٹا کبھی مکہ میں ہے، کبھی مدینہ میں ہے، کبھی کوفہ میں ہے، کبھی بصرہ میں ہے، کبھی مصر میں ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے، محدثین کے پاس علم حدیث سیکھا، اور پھر ایک وقت آیا، آج شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس تو حدیث کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کتنے ہم نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اگر وقف کر بھی دیتے ہیں، ابھی کسی مدرسے میں داخل کروا بھی دیتے ہیں، تو ہمارے پیچھے زور کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے پیچھے زور اس بات کا ہوتا ہے بچہ 9th کر لے، 10th کر لے، FSC کر لے، BSc کر لے، MAd کر لے۔ اور بھائی اگر اس کو یہی کچھ ہی آپ نے پڑھانا تھا تو یہ اتنے بڑے کالجز، اتنی بڑی یونیورسٹیاں پڑھی ہوئی ہیں، لوگ ساری دنیا یہی پڑھ رہی ہے۔ یہ گنے چنے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ جو حدیث کی خدمت کے لیے وقف ہیں، اور جو وقف ہو جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی نیچا ہونے دیتا، کبھی اللہ ان کا نام نہیں مٹنے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ کوئی دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے نکلے، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، اور جب تذکرے ہوتے ہیں، خوبصورت تذکرے ہوتے ہیں، کس قدر خوبصورت تذکرے ان لوگوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس نے کہا مجھے آپ چھوڑنے کا وعدہ کرو، میں آپ کو ایسے کلمات بتلاؤں گا، آپ ان کو پڑھو گے، آپ کو اللہ بڑا نفع دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی آپ وہ بتلا دو مجھے، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے کہنے لگا ابو ہریرہ اذا اویت الی فراشک، ابو ہریرہ جب تو اپنے بستر پہ آتا ہے فقرأ آیت الکرسی، جب بستر پہ آئے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، رات کو تو آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا ہے، تیرے کارخانے ہوں، تیری فیکٹریاں ہوں، تیرا مال ہو، تیری تجارتیں ہوں، تیرا مال ہو، تیرا گھر ہو، تیری اولاد ہو، تیری بیوی ہو، تیرے بچے ہو، تیری ذات ہو،
ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ کے بے فکر ہو کے سو جایا کر، آسمانوں سے رب کائنات ایک فرشتہ بھیج دے گا جو ساری رات تیری دکان کی حفاظت کرتا رہے گا، ساری رات تیری فیکٹری کے پر پہرا دے گا، ساری رات تیری ذات کے لیے پہرا دے گا۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر، تیرے مال کے اوپر، تیری اولاد کے اوپر ایک محافظ آ گیا، جس محافظ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کا فرشتہ محافظ بن کے ساری رات تم حتیٰ تصبح، جہاں تک کہ تو صبح کر لے گا، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی فریب کرنے والا، کوئی ریپ کرنے والا، کوئی ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا ابو ہریرہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ جب تو رات کو بستر پہ آئے اور بستر پہ آ کے آیت الکرسی کو پڑھ کے سویا کر، اللہ کریم تیری ساری رات اس کے فرشتے حفاظت فرمائیں۔ بھائیو، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی کے اندر نافذ کیا تھا، اور ان کی زندگی بڑی کمال کی زندگی گزار کے دنیا سے گئے ہیں۔ سوچیں، کیا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں رات کو؟ اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے تو آج کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ جو نوجوان، جو میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی رات کو نیٹ دیکھتے ہوئے، چیٹ کرتے ہوئے، ڈرامے، فلمیں، گندگی، ناچ، گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، میں انہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنی زندگی کو ان گندگیوں سے، اس درن میل کچیل سے، اس گندگی اور نجاست سے اپنی زندگی کو پاک کیجئے، اور جب بستر پہ آتے ہیں، بستر پہ آ کے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق لیٹا کرے، اللہ کی قسم رب کائنات آپ کی ساری رات کو اللہ عبادت لکھ دے گا، ساری رات اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ اسے عبادت بھی لکھ دے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فخلیت سبیلہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا فاصبحت، اللہ کے نبی کے پاس گیا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے پوچھا ما فعلک اسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، رات کو تیرا اسیر اور قیدی آیا تھا جس کو تو پکڑ لیتا تھا، رات کو آیا تھا؟ جی اللہ کے رسول آیا تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ تو کہتا تھا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو نے پھر چھوڑ دیا ہے، 3 دن مسلسل تو کہتا رہا نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں چھوڑوں گا، آج نہیں چھوڑوں گا، پھر تو چھوڑتا رہا، کیوں چھوڑا تو نے؟ کہا اللہ کے رسول آج تو عجیب ہی معاملہ بنا ہے۔ فرمایا کیا معاملہ بنا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ کلمات مجھے بتلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بتلا کے گیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے یہ بتلایا ہے اذا اتیت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، ینفعک اللہ بہا، اللہ اس کے ساتھ تجھے منفعتیں دے گا، فائدے دے گا، اور اللہ کا فرشتہ تیرا محافظ بن کے ساری رات تیرے مال کی، تیری جان کی، تیری اولاد کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا ہے، جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا ہے۔ اور ابو ہریرہ ایک بات مجھے یہ بھی بتلاؤ، اتعلم من تخاطب منذ 3 لیال، ابو ہریرہ تجھے پتا ہے 3 راتوں سے تو کس کے ساتھ مخاطب ہوتا رہا ہے؟ 3 راتیں مسلسل کس کے ساتھ تیرا واسطہ پڑتا رہا ہے؟ ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم کون تھا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، روزانہ آتا تھا سن لگانے کے لیے، ابو ہریرہ روزانہ آتا تیرے اوپر غالب ہو کے چلا جاتا، روزانہ آتا منت سماجت کر کے چلا جاتا، جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی مہر ثبت کر دی، اور آپ نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا واقعہ نہیں، ساری رات اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ سنا ہے سنایا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔